خوشنودی خدا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کیا؟ کئی بار میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اصول دین تین ہیں۔ نمبر ایک، تمام اخلاق و اعمال میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔ بے شک۔ نمبر دو، رزق حلال۔ سبحان اللہ۔ نمبر تین، ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیت بھی نیک ہی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جب یہ تین اصول دین ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے ان کا ذکر کیا، امام قسطلانی نے بھی ذکر کیا، اور انہی سے پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اس کے بعد پھر ہزارہ کتابوں میں ان کو لکھ دیا گیا۔ سب سے پہلے ہے تمام اخلاق و اعمال میں، یعنی عقائد اور اعمال، ان دونوں میں وہ نہج اختیار کرنا کہ جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہو۔ بے شک بے شک۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رزق حلال کھانا، کہ حرام کا لقمہ اور مشتبہ لقمہ جو ہے وہ پیٹ میں نہ جائے۔ اللہ۔ اور چوتھا یہ کہ عمل اگرچہ کوئی اچھا ہی کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی نیت خراب ہو تو اللہ کے ہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کے کچھ کلمات تلاوت کیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بے شک، فاتبعونی، تو میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اس میں آپ کا تخصص ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے ٹھیک ہے، اور اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت تو ہے لیکن اتباع نہیں اللہ کی ہوتی، اتباع رسول کی ہوتی ہے۔ بے شک، جو انہوں نے کیا ہو جو درست۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عمل کر کے دکھاتا نہیں، درست۔ اس کی یہ حکمت ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن اپنے رسول کو بھیج دیتا ہے، اللہ۔ اور اپنے رسول کو بھیجتا ہے تو انسانوں میں انسانی کو بھیجتا ہے۔ اس نے خود کہا کہ میں نے انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو رسول تو چاہیے تھا کوئی معافی فطرتی چیز ہوتا۔ اگر ہم اسے بھیج دیتے کوئی اور کو، پھر کہتے مزہ تو تب تھا کہ ہم میں سے ہوتا، ہمارے جیسے جذبات رکھتا، ہماری طرح کی ساری اس کی جو ہے وہ عادات ہوتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے دکھاتا۔ تو بتاؤ، میں نے تم میں سے تمہارے رسول بھیجا ہے، انسان ہے، بشر ہے، رسالت کا میں نے اعزاز بخشا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، اس پہ کتاب نازل کی ہے۔ اب وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے پاس سے تو کہتا نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ میرا رسول کہتا جاتا ہے۔ تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو مانتے جاؤ جو میرا رسول کہتا جائے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 نے کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ جب آیت صلاح نازل ہوئی، نماز والی آیت، واقیموا الصلاۃ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلاۃ یا رسول اللہ، کیونکہ صلاۃ کے لغت عرب میں تقریباً 22 معنی تو میری نظر میں ہیں، ان کا میں نے شاید کسی نشست میں ذکر بھی کیا۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے گانا گانا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نغمہ الاپنا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ بیٹھ کے ٹانگیں ہلاتے رہنا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے جسم کو تیل لگا کر ورزش کرنا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے سیدھی لکڑی کو آگ کے شعلے پر آہستہ آہستہ گرم کر کے جس زاویے پہ چاہے ٹیڑھا کر لینا۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ کے شعلے پر گرم کر کے اس کو سیدھا کر لینا۔ بہت سارے معنی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ نماز ہے کیا؟ فرمایا سلو، بخاری کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا عمل اس طرح بنانا ہے جس طرح میں اللہ کا رسول عمل کرتا ہوں۔ تو گویا تھرو آؤٹ ہوش سنبھالنے سے لے کر جب انسان کو شعور آ جائے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کے پیش نظر اگر رسول اللہ کی اتباع رہتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے
کہ اس میں میرے محبوب میرے رسول کا اللہ کے محبوب کا عمل کیا رہا. بے شک بے کہ شک جیسے وہ عمل کر کے فارغ ہوتا ہے، ایک یہ کہ میں رٹ لگاتا رہوں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا مجھ سے راضی ہو جا، یہ بھی ایک طریقہ کار اور کرتے رہنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن جب بندہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کرتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.